بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ عرض کی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر اسے صدقہ کے لیے کوئی شے میسر نہ آئے، فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے، پھر خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ عرض کی، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو؟ فرمایا ضرورت مند مصیبت زدہ کی مدد کرے۔ عرض کی، آپ کی کیا رائے ہے اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو؟ فرمایا نیکی یا بھلائی کا حکم دے۔ عرض کیا، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو؟ فرمایا برائی سے بچے کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ نیکی پر قدرت نہ ہو تو؟ حدیث مذکورہ میں اس بات پر بھی تنبیہ ہے کہ مومن جب کسی نیکی پر قدرت نہ پائے تو کوئی ایسی نیکی کر لے جس پر اسے قدرت ہو، کیونکہ نیکیوں اور بھلائیوں کے دروازے بہت زیادہ ہیں اور اللہ عز و جل کی رضا کے راستے بھی بے شمار ہیں۔ جہنم کی آگ سے بچو۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی ہو۔ صحیحین کی ایک روایت میں انہی سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب اللہ عز و جل تم میں سے ہر ایک سے بغیر ترجمان کلام فرمائے گا۔ آدمی اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اسے آگے بھیجے ہوئے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا تو بھی اعمال نظر آئیں گے، اپنے سامنے دیکھے گا تو دوزخ نظر آئے گی۔ تو پس جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی ہو، اور جسے بھی یہ میسر نہ ہو تو وہ اچھی گفتگو کے ذریعے جہنم سے بچے۔ اعمال صالحہ کے ذریعے جہنم سے چھٹکارا۔ اعمال صالحہ اور صدقات کے ذریعے اپنے آپ کو عذاب سے بچاؤ۔ صدقہ کرو اگرچہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ آخرت میں اللہ عز و جل بذات خود بغیر کسی واسطے کے لوگوں سے کلام فرمائے گا۔ بندہ اپنے دائیں جانب وہی نیک اعمال دیکھے گا جو دنیا میں کر چکا ہے، اور بائیں جانب اپنے وہ تمام برے اعمال دیکھے گا جو دنیا میں کر چکا ہے۔ تو پس اے لوگو، اعمال صالحہ کو جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بناؤ۔ اگر صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پاؤ تو اچھی بات کہہ کر کسی مسلمان کا دل خوش کرو اور آگ سے نجات پاؤ۔ اچھی بات کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ذکر و دعا کرو یا سائل سے اچھی بات کہو، وعدہ پورا کرو یا اچھی امید کے ساتھ اللہ عز و جل سے دعا کرو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ ہمیں صدقہ خیرات کرنے، نیک اعمال خود بھی کرنے اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔